السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلامیہ کل ہند امارت کانفرنس 18-19 ربیع الاول سن 1445 ہجری مطابق 4-5 اکتوبر 2023 بروز بدھ جمعرات بمقام مسجد عبدالنبی دفتر جمعیت علماء ہند زیر اہتمام امارت شریعہ ہند۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امارت شریعہ ہند کے قیام کا اصل مقصد کتاب و سنت کی روشنی میں مسلم معاشرے میں نظام شرعی کے قیام کی جدوجہد کرنا ہے۔ اس لیے امارت کانفرنس سبھی مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ توحید، رسالت، آخرت اور ختم نبوت وغیرہ بنیادی عقائد پر ثابت قدم رہیں اور یہ یقین رکھیں کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف و ترمیم سے محفوظ ہے، اور ہر وہ عقیدہ، نظریہ اور عمل جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں وہ مردود اور غیر معتبر ہے، اور شریعت اسلامیہ پر عمل کے بغیر اخروی نجات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں شریعت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے اور حلال کھانا اور حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ اس طرح ہر وہ اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اسلامی عبادتوں کا پابند رہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کا پابند بنانے کی کوشش کرے۔ بالغ لڑکے اور لڑکی کے نکاح میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہ کرے اور اس اہم فریضے کی ادائیگی سے غفلت اور سستی معاشرے کو اخلاقی انار کی طرف لے جاتی ہیں۔ شادی وغیرہ کے تقریبات میں سادگی کے پہلو کو بہرحال ترجیح دے۔ مسلمانوں کی معاشی و اقتصادی بدحالی میں اسراف اور فضول خرچیوں کا نمایاں دخل ہے، اس لیے ہر سطح پر فضول خرچی سے حفاظت کی جائے۔ جہیز کا مطالبہ خاص زبانی ہو یا عرفی ناجائز ہے۔ اسلامی شریعت میں مطالبہ جہیز کی قطعاً گنجائش نہیں۔ خاص طور پر حضرات علماء اور مسلم سماج میں سربراوردہ لوگوں کو اس رسم بد کے خلاف عملی جدوجہد میں پہل کرنی چاہیے۔ بغیر کسی وجہ شرعی کے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ طلاق صرف مجبوری میں دینی چاہیے۔ بالخصوص 3 طلاق شریعت کی نظر میں نہایت قابل مذمت ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔ شریعت میں میراث میں لڑکیوں اور بہنوں وغیرہ کا حصہ متعین کیا گیا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ وراثت میں شرعی حق کے مطابق بشمول خواتین سبھی حقداروں کو ان کا حصہ دینے کا اہتمام کرے۔ اسلامی پردے کی جانب خواتین اسلام کو خصوصی طور پر متوجہ کیا جائے۔ سود اور جوئے کی تمام شکلوں سے پورے طور پر مسلمانوں کو بچانے کی فکر کی جائے۔ شراب اور منشیات سے معاشرے کو بچانے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ دینی تعلیم چونکہ عقائد، تصورات، نظام زندگی اور صالح روایات کی تلقین کا بہترین و مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی 100% دینی تعلیم کا نظام اور بندوبست کریں اور اسے ہوا، پانی اور غذا سے بھی زیادہ اہمیت دیں۔ تہذیب و تمدن اور وضاقتہ قوموں کی شناخت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اپنی اصلاح، وضاقتہ اور تہذیب و تمدن کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے اور اپنی اخلاق و دینی قدروں پر مضبوط یقین رکھنا چاہیے۔ عوام اور خواص میں اس بات کی ذہن سازی کی جائے کہ آپسی مقدمات، بالخصوص معاشرتی تنازعات کو محکمہ شرعیہ کے روبرو پیش کر کے شرعی حکم پر برضا و رغبت قبول کرے اور اس مقصد کے لیے جاں بجا محکمہ شریعہ کانفرنس اور جلسوں کا انعقاد کیا جائے۔ نیز جمعے کی خطابات اور عام پروگراموں میں بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ جن علاقوں میں ابھی تک محکمہ شریعہ قائم نہیں ہو سکے ہیں، وہاں امارت شریعہ کے دستور کی روشنی میں محکمہ شریعہ ضرور قائم کیے جائیں اور انہی پر اعتماد بنا کر ان کی سرگرمیاں مسلسل جاری رکھی جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس اہم ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور فرمائیں اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا جملہ ضرور تحریر کیجیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔